چاہے تو رسول کو مان، چاہے تو رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے تو اللہ کو مان، چاہے اللہ کو، یہ اختیار دیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے بھائی، کہ کوئی تلوار رکھ دے گلے پر، خنجر رکھ دے، چاقو رکھ دے کہ پڑھ کلمہ۔ تو ایسا کلمہ پڑھانا یا پڑھنا یا پڑھوانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی اپنے خوشی سے اللہ کو مانے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو چاہے، پھر اپنی زبان سے ادا کرے، یہ ہے اسلام۔ تو کیا فرمایا گیا؟ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی، اب اس بات کو سن لیا قرآن میں، اب کسی مسلمان کو بولا نماز کو چل یار اس کو نلاؤ دلاؤ لے کے چلو 4 آدمی، تو کیا بولیں گے؟ اے بھائی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ اب سنا قرآن یہ، اور اس کو قرآن کو اپنی آڑ بنا رہا ہے، دیکھو کیسے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں بھائی اسلام میں زبردستی نہیں۔ ارے وہ کافروں کے لیے ہے، مسلمان تیری تو ٹھکائی ہوگی۔ جا کے ذرا دیکھ سعودی میں، تو رمضان میں کھانا کھاتے یا پان کھاتے پھر روڈ پہ تو جانے کہ دین میں زبردستی ہے کہ نہیں، منہ توڑ کے لے جائیں گے سپاہی لوگ اسلام کے، اور لے جا کے جیل میں بند کریں گے، سیدھا چاند رات کو چھوڑیں گے ٹکلا کر کے۔ نماز وہاں کافر بھی جاتے تو نماز کے ٹائم پہ گھبرا کے ادھر ادھر چھپ جاتے، اور کتنے کافر تو ڈر کے مارے وہیں نیت باندھ لیتے، لوگ بھائی کو معلوم ہے یہ صورتہ آ رہا ہے، وہ اللہ کے ڈر سے نہیں، پولیس کے ڈر سے نماز پڑھ رہے۔ کتنے ہی مسلمان بے نمازی وہاں بھی ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے ہیں کہ حرم میں جا کر حج کے لیے وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ سب وہ ٹائم چھپتے پھرتے۔ تو دین میں زبردستی کا مفہوم یہ ہے کہ کافروں کے لیے کہ دین میں ان کو کلمہ زبردستی نہ پڑھایا جائے، مسلمانوں کو طاقت ملے تو اپنی اولاد کو مارتے ہوئے مسجد میں لے جاؤ، کہ یہاں کی مار ٹھیک ہے، وہاں جب فرشتے ماریں گے تو کون بچانے والا ہوگا، کون سا باپ بچانے والا ہوگا؟ یہ ہے وہ بات۔ یہاں روزے رکھوا لو، تکلیف اٹھا لیں، وہاں دھلائی ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا؟ تو یہ مفہوم کو بھی سمجھتے چلیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی ہے، یعنی یہ جتنی بھی گمراہی ہے اس سے ہدایت الگ چیز ہے، اور جتنی بھی ہدایت ہے وہ گمراہی الگ چیز ہے۔ تو ہدایت سے گمراہی جو ہے تو جدا ہے، دونوں کو مٹ مٹ مت کرو۔ تم ایک کام ہدایت کا کرو گے، سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی نماز پڑھنا اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے کہ نہیں، اور وہاں سے نکل کر اپنی دکان پر بیٹھ کر کاٹا مارنا کیا ہے؟ اب یہ گمراہی ہے۔ تو دونوں کیا ہے؟ جدا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ بھلائی ہدایت گمراہی سے برائی سے جو ہے تو وہ جدا ہو گئی ہے۔ اب برا کام برائی ہے اور بھلا کام بھلائی ہے، یعنی ہم اگر کوئی بھلا کام کرتے ہیں ایمان لا کر عمل الصالحات، تو تا حیات آخری ہماری جو سانس ہے وہاں تک ہم کو بھلے ہی کام کرنا پڑیں گے، برائی کی وہاں گنجائش نہیں ہے اسلام میں ایک ایمان والے کے پاس۔ یہ دونوں مکس کر کے ہندوستان میں ہم لوگ چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھ لو بھائی، نکلتے ہیں مسجد سے پھر جھوٹ بول دیتے، پھر غیبت کر دیتے، پھر چگلی کھا دیتے، پھر ماپ میں پاپ کر دیتے، کاٹا مار دیتے۔ یہ سب نہیں چلے گا۔ بننا ہے تو پیور بنے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور ہم سب کو اللہ ایک دم پیور مسلم بنا دے، مومن بنا دے۔ تو قد تبین الرشد من الغی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فمن یکفر، پھر جو انکار کر دے، بہت بڑی بات ہے، فمن یکفر، پھر جو کفر کا انکار کر دے، بالطاغوتی، طاغوت کے ساتھ۔ اب یہاں پر طاغوت کہا گیا ہے
تو طاغوت کے معنی ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو، یہ بہت غور سے سننا، طاغوت کے معنی ہے جو شخص اپنے آپ کو خدا کے برابر معاذ اللہ لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے طاغوت۔ یعنی آرڈر تو اللہ کا چلنا چاہیے، اب انسان اگر اپنے آرڈر چلانے لگے تو وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب کھانے بند کرو، اور کوئی انسان شراب کھانا چلائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو، اور کوئی بتوں کی عبادت کرواتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ طاغوت بجائے خود شیطان نہیں ہے، اس کا جو کرنے والا ہے شیطانی رول، مورتیاں خود بخود بن کر اس پہ رنگ کلر چڑھ کر، آج کل وہ گنپتی کا سیزن ہے، اس پر کلر خود بخود ہو کے وہ گنپتی صاحب نہیں کر لیتے، وہ مارکیٹ میں بکنے کو جب آتا ہے کوڑیوں کے جب، تو وہ کون بناتا ہے؟ وہ خود بن کے آتی ہے مورتی، بلکہ اس کو کوئی بناتا ہے، اور وہ ہے انسان۔ کوئی شیر، چیتا، ہاتھی یہ بناتے ہیں کیا؟ انسان بناتا ہے، اور یہ انسان کا بنایا ہوا خدا، اور پھر یہ انسان اسی کو خدا مانتا ہے۔ تو یہ جو گمراہ کرنے والا جو فیل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ تو اب یہاں پر اس آیت کو یوں سمجھیے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، یعنی ایسے لوگوں کا جو اپنی بات چلاتے ہیں، اپنے قانون چلاتے ہیں، معاشرے میں چاہتے ہیں کہ جو ہم کریں وہ جائز ہے، ایسے لوگوں کا پہلے انکار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ یہ ایسا نقطہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ انسان پہلے انکار کرنا سیکھ جائے۔ کوئی بھی دوست ہو وہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے، اگر کوئی غلط راستہ بتلا رہا ہے تو اتنا کنٹرول رکھنا پڑے گا اپنے اوپر، چل تو کائے کا دوست ہے، میں تیری بات نہیں مانتا، تو طاغوت ہے، یو آر طاغوت، ایسا بولنا چاہیے۔ تو گمراہ کرنے والا ہے، تو ایسے راستے پر لے جا رہا ہے جو خدا بزرگ و برتر نے نہیں بتایا ہے، تو پہلے طاغوت کا انکار کرے، وہ یؤمن باللہ، اور پھر وہ ایمان لے آئے اللہ پر۔ پہلے یہ سب کا انکار کرے گا آدمی، تب جا کے اس میں ایک پختگی پیدا ہوگی، اور ان کا انکار کرنے کے بعد وہ اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تھام لیا ایک مضبوط حلقہ۔ کیا کر لیا اس نے؟ جیسا یہ ایک چھت ہے اور چھت پر ایک رسی لٹک رہی ہے اور اس میں ایک رنگ ہوتا ہے، کڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بالعروۃ الوثقیٰ۔ تو یہ عروہ جو ہے نا، یہ وہ جو ہے حلقہ ہے ایک لوہے کا، اگر یہ رسی ہے اور اس کو اگر آدمی نے مضبوطی سے پکڑ لیا، تھام لیا، تو آپ وہ چاہے نیچے سمندر بہتا ہو، طوفان آتا رہے، سیلاب آتا رہے، پکڑ لیا تو کچھ اس کا باقی ہوگا؟ وہ اس کے ساتھ بہہ کر نہیں جائے گا، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو سمجھ لو کہ اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، لن فسام لہا، پھر وہ ٹوٹنے والا نہیں، پھر وہ ٹوٹے گا نہیں۔ جس نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا ہے پھر اس کو کہاں ٹوٹنا ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی بھوکمپ، کوئی سیلاب، کوئی عذاب، کوئی آفت، کسی چیز سے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخرت میں وہی سرخرو ہوگا، لن فسام رہا، کہ وہ اس کا ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ کھڑا، وہ جس نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا ہے وہ مضبوط سہارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب جو بھی انکار کرے گا، کسی کو پتا ہے یا نہ چلے دنیا میں، کہ بھائی میں نہیں مانتا تیری بات، تو یہ بات کہاں ٹی وی اور اخبار میں آئی؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا کہ میرا یہ بندہ طاغوت کا انکار کر رہا ہے اور یہ مجھ کو پسند کر رہا ہے، مجھ پر ایمان لا رہا ہے، تو اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے گا آخرت میں۔
किसी के सिफारिश की अल्लाह को जरूरत नहीं है। और कब तक सिफारिश के भरोसे पे रहोगे? खुद करो, खुद मरे बगैर जन्नत नहीं दिखेगी, ना मिलेगी। अल्लाह से दुआ है हमें और हमारे माँ बाप को, कुल मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात को नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, आप देखिएगा कि जिसने तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाया उसने एक मजबूत सहारा थाम लिया और वो कभी टूटने वाला नहीं है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह वली, अभी क्या वली वली स्टेज पर हम बरसों से सुन रहे यार, वली 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 वली, ले सुन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह वली, अल्लाह वली है। अब क्या छोटे छोटे वलियों की जरूरत पड़ गई है? अरे वलियों का वली, बादशाहों का बादशाह, फैसला करने वालों का फैसला करने वाला, अल्लाह वली। अब कौन है वली? आप कौन से वली की जरूरत है? कौन से जिंदा वली है बताइए? अब कोई लोग बोलेंगे अरे यार ये तो देखो वली की बुराई कर, क्या बुराई क्या है इसमें? बुराई क्या है? ठीक है सब वली होंगे। यहाँ तो अल्लाह ने फरमा दिया ना, कुरान दे अपनी छे आने वाली किताबें बंद कर। अल्लाह ताला फरमाता अल्लाह वली, कि अल्लाह तबारक तआला दोस्त है। बेवकूफो, किस किस को तुम भरोसे में ले रहे हो? अल्लाह वली, अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है। अल्लाह वली, अल्लाह तुम्हारा वाली है। अल्लाह तुम्हारा काम बनाने वाला है, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। अब क्या अल्लाह की दोस्ती पसंद नहीं? कौन सी तरफ ये मौलवी ले जा रहा है हमको? ये बतला कि अल्लाह वली है। अल्लाह वली, अल्लाह वली है। और किसका है? अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का वली है जो ईमान वाले हैं। अल्लाह क्या वहाबियों का वली है? अल्लाह क्या अहले हदीस का वली है? अल्लाह क्या तबलीगी जमात का वली है? अल्लाह क्या ये बिदती और ये सुन्नियों का ही वली है क्या? ये जिसको सुन्नी बना देंगे वही वली, बाकी सारे काफिर है। तबलीगी काफिर, अहले हदीस काफिर, जमात इस्लामी काफिर, तुम काफिर, हम काफिर, सब काफिर। ये बड़े बेचारे मुसलमान सुन्नी, ये सुन्नी सब सही है। अरे देख कुरान पढ़, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का वली है जिन्होंने ईमान लाया है। बोलो हम सब ने ईमान नहीं लाया है? अरे ये गटर पंजियों के बोलने से हम लोग काफिर हो जाएंगे? ये सर्टिफिकेट दे रहे कि ये काफिर है, वो काफिर है, ये काफिर है। अहले हदीस काफिर, तबलीगी जमात काफिर, जमात इस्लामी काफिर। यही खाली एक बेचारे मुसलमान है, मेरे रसूल। अल्लाह तबारक तआला ने तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। हम सबके लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए आप रहमतल लिल आलमीन। मेरे रसूल, मेरे नबी, दुनिया में गुड़ फोड़ रहा है, बाकी दूसरों के नहीं है क्या? कौन सा दीन समझा रहे? ये बयान तो रोड पे करने के काबिल है। और अल्लाह को दिन लावे, आप लोग सब साथ में हो जाओ, मददगार बनो इंशाअल्लाह। इनके चूल्हे हिला दिए जाएंगे, ये कुरान है। और आवे इनका बड़ा से बड़े मौलवी के ये है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है कि नहीं? आंखें खोल कर देख, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जिन्होंने ईमान लाया है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, और अल्लाह तबारक तआला वो है जो अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है। अल्लाह वो है जो अंधेरे से नूर की तरफ ले जाता है। नूर नूर नूर, ले नूर। अल्लाह नूर है। अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। अल्लाह ले निकालता है अंधेरों से और कहाँ ले जाता है? नूर की तरफ। अब अल्लाह तबारक तआला नूर की तरफ ले जा रहा है तो नूर तो अल्लाह तबारक तआला है। और उसके बाद अल्लाह ने जिसको भी जो नूर बनाया है तो रसूल भी नूर है, वो अल्लाह के बनाए हुए। ये कुरान भी नूर है, इसलिए कि ये रोशनी, ये लाइट है कुरान। अंधेरों में ये टार्च है कुरान, कुफ्र में ये रोशनी दिखाता है। ये अल्लाह तबारक तआला वो है कि वो निकालता है अंधेरों से किसकी तरफ भाई? रोशनी की तरफ। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, अब रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया,
جنہوں نے انکار قرآن کا کیا ہے، جنہوں نے انکار رسول کی باتوں کا کیا ہے، جنہوں نے انکار آخرت کا کیا ہے. اب زبانی اور عملی وہ سب میں بار بار سمجھا چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اولیاءہم، وہ بھی ولی ہے. دیکھو کیا ولی، ولی ولی کی جمع اولیاءہم، تو وہ ان کے دوست ہے. کس کے؟ طاغوت. یہ کافر انکار کرنے والے وہ ان کے دوست ہے طاغوت کے، یعنی اس بندے کے جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اب چاہے ہمارا مولوی ہو، چاہے میں ہوں، چاہے کتنی بڑی پگڑی والا ہوں، چاہے کتنا بڑا ودوان پنڈت گیانی ہوں، چاہے کتنا بڑا پرسٹ پیر پادری ہوں، چاہے کتنا بڑا حضرت جی ہوں، اگر کوئی فعل میرا تم سب کو گمراہی کی طرف لے جائے گا تو میں طاغوت ہو جاؤں گا، اور تم لے جاؤ گے تو تم طاغوت ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت کے دوست ہے. اور طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. ارے مسلمانوں، نماز نہیں پڑھے تو کیا ہو گیا؟ نیاز تو کر رہے ہو نا، فکر نہیں کرنا، بخش دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ہے نا ہمارے سفارشی. یہ طاغوت یہ روشنی سے ایک نمازی کو بے نمازی بنانا، یعنی نور کی طرف سے اندھیرے میں لے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہوئے بھائی؟ طاغوت ہوئے. کتنے ہی پیر ایسے ہیں، تم دیکھو ایک ایک نام ایسے ہے، کوئی ہلکٹا، کوئی کہا کے، کوئی کہا کے. کتنے پیر ایسے ہیں کہ بھائی ہماری نماز کچھ نہیں، ہم تو دل میں نماز پڑھتے ہیں. کوئی مکہ میں نماز پڑھتا ہے، کوئی مدینہ منورہ میں نماز پڑھتا ہے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں، جا کر دیکھو. وہ پیر نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ پیروں کے مرید نماز پڑھ رہے. ان سے پوچھو تو بولے بھائی نہیں، خالی ذکر کرنا چاہیے اور اندر سے سب کچھ ہے معاملہ، باطنی معاملہ ہے. اب یہ ایسا دین بتا رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں من النور، روشنی سے، الی الظلمات، کہاں؟ اندھیروں کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، جہنم والے، آگ والے، ہیل والے، نرک والے. یہی لوگ ہیں اولئک اصحاب النار، آگ میں جانے والے یہی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ. کیا لگا کے رکھا ہے؟ بعد میں نکالے جائیں گے، یہ ہو جائیں گا. کافر شراب پیتے ہوئے مر گیا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور تو کہہ رہا ہے کہ نکالا جائے گا بعد میں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ طاغوت جہنم والے ہیں اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. لہذا اے دوستو، یہ جو سفارش کا بھروسہ ہے اس کو بھول جاؤ قرآن کی روشنی میں اور عمل کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے وہ دن لاوے کہ جب کہیں کسی کے اعمال میں کچھ کمی پڑ جائے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے گی. اور وہ بھی اللہ نے موقع دیا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اور ہمارے ماں باپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سفارش کرا دے، اور تو ان کی سفارش قبول فرما اپنی رحمت پاک، فضل پاک، کرم پاک سے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.